اللہم صلی علی محمد والی محمد وعجل فرجا۔ دل ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل پر ایک نظر ماروں، گو کہ میری عقل محدود ہے اور مولا کے فضائل لامحدود ہیں، پھر بھی اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو نفس پیمبر ہو، جس کی زوجہ محترمہ جو ہے خاتون جنت ہوں، جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں، جو خود ولایت تقسیم کرنے والا ہو، پہلا امام ہو، اس علی ابن ابی طالب کو فضائل کو شمار کرنا ناممکن ہے، کیونکہ جس کے علم کی یہ منزل ہو کہ نبی فرما دے انا مدینۃ العلم والی بابھا، اور جس نے بھی شہر میں جانا ہو وہ دروازے سے ہو کے جاتا ہے، تو رسالت تک پہنچنے کا ذریعہ علی ہیں۔ جس نے علی کی پیروی کی اس نے رسول کی پیروی کی، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے بلا شبہ خدا کے احکامات کی پیروی کی۔ علی وہی ہیں جن کے بارے میں نبی نے غدیر خم پہ ہاتھ بلند کر کے خالق کے حکم سے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جب قرآن کریم میں خالق کائنات نے کہا نا کہ اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول پہنچا دیجئے وہ حکم جو آپ تک پہنچ چکا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ گویا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اور جب سرکار دو عالم نے یہ اعلان کر دیا کہ من کنت فہذا علی مولا، تو پھر ایک خیمہ لگایا گیا جس میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے بھی مولا علی کو ہاتھ پکڑ کے کہا کہ یا علی آج سے آپ ہمارے بھی مولا اور ہر مومن مرد اور مومن عورت کے مولا ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت بکم الاسلام دینا، کہ آج نعمتیں تمام ہو گئیں، خدا کا دین مکمل ہو گیا اور خالق راضی ہو گیا۔ اور اس مجمع میں ایک منافق تھا جس کا نام حارث بن نعمان فہری تھا۔ اس نے کہا یا رسول کیا یہ آپ اللہ کی طرف سے حکم سنا رہے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے کچھ ہم تک پہنچا رہے ہیں؟ تو قرآن مجید میں آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ایک مانگنے والے نے عذاب کا مطالبہ کیا تو حارث بن نعمان فہری کے اوپر ایک پتھر جو ہے وہ آ کر گرا، جو کسی پرندے نے چونچ سے گرایا، اور وہ وہیں پر فنار ہو گیا، اور اس کو دیکھ کر اور کسی منافق کی یہ جرت نہ ہو سکی کہ وہ نبی کے اس فیصلے کے بارے میں جو خالق کے حکم سے نبی نے کیا تھا کچھ کہہ سکتا۔ اس کے علاوہ آپ مباہلہ دیکھ لیجئے کہ جب عیسائیوں کے خلاف جانا تھا تو صرف علی گئے، علی کی زوجہ گئیں، علی کے بھائی گئے اور علی کے بیٹے گئے، صرف لعنت کرنی تھی۔ نہ امہات المومنین میں سے کوئی گیا، نہ نبی کی کوئی اور بیٹی گئی، صرف وہ بیٹی گئی جن کی خاطر نبی اللہ کے حکم سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے، صرف وہ بیٹی گئیں جن کا رشتہ جو ہے آسمانوں پر ہوا، صرف وہ بیٹی گئیں جن کے رشتے پر آسمان کا تارا دہلیز علی ابن ابی طالب پر آیا، صرف وہ بیٹی گئیں جو نساء العالمین کی سردار ہیں، جو جب جنت میں آئیں گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آئیں گی، وہ سیدہ جن کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جب شادی ہوئی مولا علی سے تو اسی شب اپنا جو دلہن کا لباس تھا وہ خالق کی رضا میں دے دیا۔ کبھی 3 دن تک روزے رکھ کر اہل بیت نے جو ہے اپنی روٹیاں جو ہیں کبھی اسیر کو خالق کی خوشنودی کے لیے دیں، کبھی یتیم کو دیں، کبھی فقیر کو دیں، تو حل عطا کا تاج سر پر آ گیا۔ خالق نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ یہ لوگ جو خالق کی خوشنودی کے لیے یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو کھانا دیتے ہیں، ان کا اجر خالق کے ہاں ہوگا۔ کبھی یہی علی ابن ابی طالب اور ان کے خاندان کی فضیلت کے بارے میں خالق فرما دے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب رسول کائنات اپنی بیٹی پاک فاطمہ الزہرا کی رضا کے نیچے ہوں اور
ساتھ حسن و حسین مولا علی اور بی بی فاطمہ ہوں، تو جبریل خالق کی طرف سے یہ میسج لے کر آتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ اہل بیت نبی جو ہیں وہ فاطمہ کے رشتہ دار ہیں، اور علی وہی ہیں جن سے اور جن کی آل سے محبت کے بارے میں قرآن کریم میں خالق نے فرما دیا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم تک جو بھی پہنچایا اس کا جو صلہ ہے وہ میرے اقربا سے مودت ہے۔ ایک ہوتا ہے محبت، ایک ہوتا ہے مودت۔ محبت کی سپرلیٹو ڈگری یعنی جو اس کی انتہا ہے وہ مودت ہے، یعنی ان کی خوشی میں خوش ہونا، ان کے غم میں غم ہونا، ان کے دوست سے دوستی رکھنا، ان کے دشمن سے دشمنی رکھنا، اسے کہتے ہیں مودت۔ یہ علی وہی ہیں جو فرما دیں سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں، خدا کی قسم میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ یہ علی وہی ہیں جو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے مجھے علم اس طرح سے دیا جس طرح پرندہ اپنے بچوں کو غذا چونچ سے منتقل کرتا ہے۔ اور کیوں نہ کہیں جب علی ابن ابی طالب ظاہری طور پر اس دنیا میں آئے تو خانہ خدا میں 13 رجب کو جو ہے جب ان کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد تشریف فرما ہوئیں، خانہ کعبہ میں دراڑ آ گئی، کیونکہ خانہ کعبہ کے در پر جو ہے وہ تالا تھا۔ جب بی بی اندر گئیں دراڑ پھر جو ہے وہ سمٹ گئی اور دیوار بن گئی، اور 3 دن تک بی بی اللہ کی مہمان رہیں۔ تیسرے دن رسول کریم آئے، آپ نے جب مولا علی کو تھاما تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ اے محمد، یہ جو بچہ ہے اس نے نہ آنکھیں کھولی ہیں نہ اس نے کچھ غذا لی ہے، بس جوں ہی نبوت کے چہرے کی طرف نظر پڑی تو امامت کی آنکھیں کھل گئیں۔ مولا علی نے پہلی نظر رسول کریم کے چہرے پر کی، کیونکہ کعبے میں پڑے تھے بت، اور بت شکن کے بیٹے علی ابن ابی طالب کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان کی پہلی نظر بتوں پر پڑتی، اور جو پہلی غذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن ہے۔ محسن نقوی شہید کہتے ہیں کہ اسرار نبوت اور علم نبوت اور علم الہیہ سے جو لبریز زبان تھی وہ حلقے احمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلوع ہوتی گئی اور حلقے علی ابن ابی طالب میں غروب ہوتی گئی۔ یہ علی ابن ابی طالب وہی ہیں جنہوں نے بدر میں 35 کفار کو جو ہے فنار کیا، ٹوٹل 70 کفار کو مارا گیا، جن میں سے آدھی جو کفار مرے وہ نبی کریم کی پوری فوج اور فرشتوں کی مدد سے ہوا، لیکن آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو ہے فنار کیے۔ یہ وہی علی ہیں جنہوں نے احد کے اندر جو ہے وہ جب سب ساتھ چھوڑ گئے نبی کا تو صرف علی تھے جو حفاظت فرما رہے تھے نبی کی۔ اور یہ علی وہی ہیں جنہوں نے خندق میں جب عمر ابن عبد ود تھا تو اس کے مقابلے کوئی بھی نہیں جا رہا تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر بھی نہ گئے، لیکن علی ابن ابی طالب جو ہیں انہوں نے عمر بن عبد ود کو فنار کیا۔ یہ وہی علی ہیں جب 39 دن تک نبی کی ساری فوج سارے صحابہ خیبر میں کچھ نہ کر سکے تو نبی نے فرمایا آج علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جری ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہوگا۔ سب اس اشتیاق میں تھے کہ انہیں علم ملے، لیکن نبی نے علم علی ابن ابی طالب کو تھمایا اور علی گئے اور آپ نے پتھر پر علم کو گاڑا اور مرہب کو جو ہے فنار کیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس علی کی بہادری اور شجاعت کی کوئی تاریخ میں مثال نہ ملتی ہو، افسوس کہ مسلمانوں نے ان سے افضل دوسرے لوگوں کو گردانا، افسوس کہ جس کے علم کی کوئی منزلت نہ ملتی ہو، افسوس کہ ان پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں مسلمان۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پہچانیے بے شک صحابہ کا بے حد مرتبہ ہے،
لیکن صحابہ ذریعہ ایمان ہیں اور اہل بیت ذریعہ نجات ہیں۔ اب بروز محشر تو پروانہ جنت علی ابن ابی طالب نے ہی تھمانا ہے، قبر کے اندر جو ہے حساب پاس علی ابن ابی طالب نے ہی کروانا ہے، اور نبی اور ان کی آل ہی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اس قدر مصائب جھیلے، اس قدر جو ہے قربانیاں دیں۔ اگر آج اسلام زندہ ہے، اسلام کا بول بالا ہے، تو یہ صرف اور صرف نبی اور ان کے اہل بیت کا صدقہ ہے۔ یہ حسین ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کا صدقہ ہے، جنہوں نے کرب و بلا میں کہیں 6 مہینے کے علی اصغر کی قربانی دی، کہیں 18 سال کے علی اکبر کی قربانی دی، کہیں قاسم کے ٹکڑے چنے، کہیں اون محمد کی قربانی دی، کہیں بہنوں کی رداؤں کی قربانی دی۔ یہ مسافرہ شام کا جو ہے وہ احسان ہے ہم پر، جنہوں نے درس دیا کہ انہیں پردے سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں تھی۔ آج اہل بیت کو ماننے والی بہنیں بھی پردے سے اجتناب کرتی نظر آتی ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم جن ہستیوں کے ماننے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اور اپنا ایک ایک سانس جو ہے وہ معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے گزاریں۔ اور یقیناً وہ دن دور نہیں کہ جب اہل بیت کے آخری فرد امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، نرجس کا لال آئے گا، امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند آئیں گے، اور وہ اس دنیا سے تمام فتنوں کو دور کر دیں گے، اور پھر سے اسلام کی سربلندی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم خطا کاروں کو بھی وہ اپنی فوج میں لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد پیر ناظم شاہ صاحب کے لیے خصوصی دعا کیجیے۔ اللہم صلی